بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری قسط میں ہم نے آپ کو کوفہ، سامرا اور کاظمین اور دیگر شہروں میں جو مزارات تھے ان کی زیارتوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ چوتھی اور آخری قسط میں ہم آپ کو کربلا کی پوری زیارات سے آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ 24 کی رات کو ہم بعد از نماز عشاء کربلا سے 13 کلومیٹر باہر حضرت حور علیہ السلام کے مزار پر پہنچ گئے کہ مزارات کی زیارت کی اور نوافل ادا کیے۔ حضرت حور علیہ السلام کا تعلق خاندان بنی تمیم سے تھا۔ آپ کے والد کا نام یزید ریاحی تھا۔ انہوں نے ابن زیاد کے حکم سے امام حسین کو کربلا سے واپس نہیں جانے دیا۔ اور جب امام حسین سے ملا تو ان کی پوری فوج پیاس کی وجہ سے قریب المرگ تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کے ناطے پر حضرت عباس علیہ السلام کو حکم دیا قافلے میں موجود تمام پانی کے مشکیزیں لے جائیں، جس پر آپ کو بتایا گیا کہ اگر یہ پانی ہم انہیں پلا دیں گے تو ہمارے پاس خواتین اور بچوں کے لیے پانی نہیں بچے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مشکیزہ اپنے ہاتھ میں لیا، ہور کے لشکر کے ہر سپاہی کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ جب فوج پانی پی چکی تو آپ کے حکم دیا کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا جائے، لہذا ان کے تمام گھوڑوں کو بھی پانی پلایا گیا۔ امام حسین کے اس عمل نے ہور کے دل پر ایک نقش چھوڑا۔ بعد ازاں جب امام حسین آگے بڑھنا چاہتے تھے، ہور نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر روک لیا۔ تو امام حسین نے فرمایا، ہور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جس پر ہور نے کہا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو میں بھی ایسا ہی جواب دیتا، لیکن کیا کروں، آپ کی ماں کا نام صرف احترام کے ساتھ ہی لے جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہور کے دل میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احترام موجود تھا۔ امام نے فرمایا، اب نماز کا وقت ہو کہ جائیں آپ بھی نماز پڑھیں، ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ جس پر ہور نے کہا، ہم بھی آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ لہذا ہور اور اس کے لشکر نے امام حسین کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ روز عاشور جب امام حسین نے لشکر یزید کے سامنے اپنے خطبہ دیا تو اس کا ہور کے دل پر گہرا اثر ہوا، اور وہ گھوڑا بڑھا کر لشکر یزید کے نکل کر اپنے بھائی معصب بیٹے علی غلام کے ہمراہ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور لشکر یزید میں رہتے ہوئے اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کیا، معافی مانگی اور توبہ کی، جس پر امام حسین نے فرمایا، بے شک خدا تیری توبہ قبول کرے گا اور تیری مغفرت فرمائے گا۔ جس کے بعد ہور امام حسین سے اجازت لے کر میدان میں آیا اور بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کر کے شہادت کے ذریعے پر فائز ہوا۔ واقع کربلا کے بعد ہور کی والدہ نے اپنے بیٹے کی لاش کو کربلا سے لے جا کر اپنے قبیلے ایک قریہ نائیہ ہور میں سپرد خاک کیا۔ رات کو ہم کربلا پہنچ گئے، وہاں پہ ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ 25 صفر کو دوپہر کے وقت ہم سب سے پہلے حضرت غازی عباس علمدار کے مزار پر پہنچے۔ آپ کا لقب علمدار تھا۔ آپ حضرت امام حسین کے فوج کے سپہ سالار تھے۔ آپ کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ آپ نے صرف پانی لانے کے لیے ایک نیزے کے ساتھ دریائے فرات پر گئے تھے، لیکن واپسی پر آپ پانی بھی نہیں لا سکے تھے اور آپ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ روتی آنکھوں کے ساتھ ہم بھی امام حسین حضرت غازی عباس کے مزار پر پہنچے اور نوافل ادا کیے اور نماز ظہرین بھی یہیں پہ ادا کی۔ اس کے بعد ہم وہاں سے بین الحرمین سے ہوتے ہوئے مغرب کے بعد ہم حرم امام مولا امام حسین میں پہنچ گئے، زیارت پڑھی اور روتی آنکھوں کے ساتھ سب سے پہلے شہزادہ علی اکبر اور پھر امام حسین کی قبر مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔
جس کے بعد حبیب ابن مظاہر صحابی رسول امام حسین موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے ابراہیم مجاب کی قبروں کی زیارت کی سعادت حاصل کی، پھر گنج شدہ جس میں تمام شہدائے کربلا کی اجتماعی قبر ہے، اور پھر مقام مقتل گاہ کی زیارت حاصل کی، نوافل ادا کیے، اور باقی کا دن یہیں پہ روتی آنکھوں کے ساتھ بیٹھے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اور نماز مغربین کے بعد کافی دیر تک یہاں سے واپس ہوٹل پہنچے۔ حضرت علی اکبر آپ کو ہم شکل پیغمبر بھی کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ آپ کو دیکھنے آتے تھے، لیکن آپ کو 7 پردوں میں چھپایا گیا تھا۔ حضرت امام حسین کا جو مزار ہے اس کی 10 دروازے ہیں، جس کے مرکزی دروازے کو باب قبلہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی قبر کا اندرونی احاطہ 75 مربع کلومیٹر آپ کا قبر کا اندرونی احاطہ 75 مربع میٹر پر محیط ہے۔ آپ کے حرم میں 65 کمرے ہیں۔ آپ کا بلند مزار 27 میٹر، جبکہ گنبد سونے سے مزین ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر حضرت امام حسین کے بچپن کے دوست تھے۔ آپ صحابی رسول بھی تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کے بھی صحابی تھے۔ آپ کوفہ سے کربلا پہنچے، اور 10 محرم کو حضرت امام حسین کے ساتھ شہادت کے درجے پر پہنچے تھے۔ آپ کی قبر امام حسین کے سرانے کی ایک سائڈ پر ہے۔ اس طرح ابراہیم مجاب حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کے والد کا نام محمد تھا اور لقب عابد تھا۔ آپ یہاں پہ مجاوری کرتے تھے، اور آپ کو بھی زہر دے کر شہید کروایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم مقام صاحب دوسرے دن ہم جب 26 صفر کو ہم صبح نکلے، سب سے پہلے نہر فرات پر پہنچے، اور یہاں پر ہم کافی دیر تک افسردہ حالت میں اس کی جو تاریخی حیثیت تھی اس میں کھو گئے۔ یہاں سے ہم مقام صاحب زمان پہنچے، یہاں پہ ہم نماز ظہرین ادا کی، پھر ہم مقام امام جعفر صادق پہنچے، یہاں پہ بھی ہم نے زیارت کی اور نوافل ادا کیے۔ جس کے بعد ہم مقام علی اصغر پر پہنچے، جہاں پہ علی اصغر کو تیر لگا تھا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا 6 ماہ کا سن تھا، اور 10 محرم کو جب وہ پیاس کی شدت سے بے تاب ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو ہاتھوں پر اٹھائے، یزید کی فوج کے سامنے پہنچے، اور عمر سعد کو مخاطب کر کے کہا، آپ کی لڑائی تو میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے، اسے تو 2 گھونٹ پانی دے دو۔ جس پر عمر سعد نے کہا، پانی اپنے لیے مانگتے ہو اور بہانہ معصوم بچے کا کرتے ہو۔ عمر سعد نے کہا، اگر یہ بچہ اپنے منہ سے پانی مانگے تو ہم اس سے پانی دے دیں گے۔ جس پر امام حسین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس معصوم علی اصغر کو زبان مل گئی، اور اس معصوم نے جب پانی طلب کیا تو یزید کی فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تو عمر سعد نے پریشان ہو گیا، اس نے حرملہ سے کہا کہ اس بچے کو فوراً مار دو، اور اس لعین نے 3 پھل والا تیر جس سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا اس سے تیر چلایا، اور معصوم علی اصغر کا گلا کٹ گیا، اور اس نے اپنے باپ کے ہاتھوں میں جان قربان کر دی۔ یہاں پہ شہزادہ علی اصغر کا جھولا نصب تھا، زائرین کا رش تھا۔ اس کے بعد ہم زیارت مقام علی شہزادہ علی اکبر پہنچے، جہاں پہ ہم شکل پیغمبر کو برچھی لگی تھی اور انہوں نے اپنی جان نچھاور کی تھی۔ یہ دونوں جگہیں تنگ گلیوں میں واقع ہے، جس کی وجہ سے رش بہت تھا۔ ہم نے یہاں پہ نوحہ خوانی بھی اور ماتم داری بھی کی۔ جس کے بعد ہم
خیمہ گاہ پہنچے، وہاں پہ زیارت کی، نوافل ادا کیے، جس پر ہم ٹلہ زینبیہ پہنچ گئے جو کہ زیر تعمیر تھا۔ وہاں کی زیارت کے بعد ہم نے شام کو حرم امام حسین پہنچ گئے، جہاں پہ نماز مغربین ادا کی۔ یہاں پہ ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ باہر گیٹ پر جب ہم داخل ہو رہے تھے تو جنوبی پنجاب سے خواتین 10-12 خواتین تھیں اور 4-5 مرد قافلہ، انہوں نے سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ عورتوں نے اپنے سر پر تھال رکھے ہوئے تھے اور امام حسین کے مزار پر باہر پہنچے۔ تھال میں مہندی تھی، سہرا تھا، گانا تھا، شادی کے تمام لوازمات، اور خواتین نے وہاں پر وین اور دوڑے پڑے، اور ان کی آواز میں ایسا درد تھا، ہم تو زبان سمجھتے تھے، ہم زارو قطار رو، ایون کہ جو نئی زبان سمجھتے تھے عراقی اور ایرانی، وہ بھی زارو قطار رو رہے تھے۔ نماز مغربین ادا کرنے کے بعد ہم مقام فضا پر پہنچے۔ روایت ہے کہ 10 اور 11 محرم کی درمیانی رات کو جب بی بی فضا کو تنہائی کی وجہ سے خوف محسوس ہوا تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے پالتو شیر ابو الحارث، جس کو امام حسین نے آزاد کر دیا تھا، کو آواز دی۔ جب شیر وہاں پہنچا تو بی بی فضا نے اسے پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ رات کو وہ یہاں پر پہرا دے۔ پر شیر نے کہا، آپ نے مجھے دن کو یہاں کیوں نہیں بنایا؟ روایت ہے کہ شیر یہ واقعہ سن کر زمین پر ٹکریں مار کر مر گیا۔ بی بی فضا جو تھی ملکہ حبش کی ملکہ تھی، ملک حبش جو ہے اس کی ملکہ تھی، لیکن محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں غرق ہو کر اپنی بادشاہ ٹھکرا کر اہل بیت کے گھر کی نوکرانی بن گئی۔ رسول پاک اور حضرت علی علیہ السلام ان کو بہن کہتے تھے، جبکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں ماں کا درجہ دے رکھا تھا، اور آخری وقت تک وہ اس گھرانے میں ہمراہ رہی۔ مقام فضا کے بعد ہم مقام کف عباس پہنچے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ حضرت غازی عباس کا بایاں بازو شہید ہوا تھا۔ اس کے بعد اس جگہ پر پہنچے جہاں آپ کا دایاں بازو شہید ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم اس جگہ پر پہنچے جہاں امام حسین نے خطبہ دیا تھا۔ دینے کے بعد ہم واپس رات کو ہوٹل پہنچ گئے۔ 18 سفر کو ہم نے پھر حضرت غازی عباس، حضرت امام حسین کے مزارات پر حاضری دی، اور سارا دن وہاں پہ، وہ رات جو تھی 28 کی شام، وہ تھی 27 کی شام، وہ تھی حضرت امام حسن کی شہادت کی وجہ سے قافلے آتے تھے، پرسہ دیتے تھے۔ ہم جناب جی 29 سفر کو صبح امام حسین اور امام حضرت غازی عباس کے مزار پر الوداعی پرسہ دیا، سلام کیا، اور روتی آنکھوں کے ساتھ دعا کی کہ مولا ہمیں دوبارہ بھی بلائیے گا۔ یہاں سے روتی آنکھوں کے ساتھ ہم واپس روانہ ہوئے، اور دوپہر کو ہم نجف اشرف پہنچ گئے۔ وہاں سے ہم الوداعی ایک بار پھر نماز ظہرین ادا کی حضرت علی علیہ السلام کے مزار پہ، اور الوداعی پرسہ دیا۔ وہاں بھی ہم نے وہی دعا کی، یا مولا علی ہمارا جو یہ سفر ہے ہمارا قبول فرما، ہم نے جو دعائیں کی ہیں ان کو قبولیت فرما، اور ہمارے لیے دعا کر کے ہم دوبارہ تمہارے اور تمہارے بچوں کے مزارات کی زیارت کے لیے آ سکیں۔ روتی آنکھوں کے ساتھ پھر ہم واپس پہنچ گئے اپنے رہائش گاہ پر۔ وہاں دوستوں سے مل کر مغرب سے پہلے ہم نجف ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ وہاں سے ہم رات کو 9 بجے ہم نے ایمریٹس ایئر لائن پر سوار ہوئے، اور ہم رات کو تقریباً آدھی رات کے وقت دبئی ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ وہاں رات کو قیام کیا، صبح اور فجر کی نماز پڑھ کر ہم تقریباً
فجر کے بعد روانہ ہوئے اور تقریباً 10 بجے قریب ہم ملتان ایئرپورٹ پر پہنچے۔ یہاں پر مختلف قافلے کے لوگ آئے ہوئے تھے، جو لوگ گئے تھے ہمارے ساتھ، ان کو جو رشتہ دار دوست احباب ان کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مجھے بھی میرا چھوٹا بھائی ناظر علی، پڑوسی جاز، فضل عباس اور دیگر دوست لینے آئے ہوئے تھے۔ وہاں دوستوں کو مل کر ہم واپس روانہ ہوئے اور مغرب کے وقت ہم اپنے گاؤں پہنچ گئے، اور یوں ایک عقیدتوں بھرا سفر اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے حبیب کے صدقے تمام مسلمانوں کو ان زیارات سے مستفید فرمائے، اور جو لوگ جا رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سفر سے سہولیات سے مستفید ہوں، اور جب جائیں تو ہمارے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا، اور یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے بچوں کو، فیملی کو دوبارہ اس زیارات سے مستفید فرمائے۔ آمین ثم آمین۔